آخر وہ دن آ گیا جس دن کا یوم عرفہ کے اس لاڈلے دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج 9 ذی الحجہ۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اس لاڈلے جمعے کے دن اگر تم نے استغفر اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، انشاءاللہ دولت پورا سال آسمان سے بارش کی طرح تم پر برسے گی۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، میں نے پچھلے سال یہ عمل ہزاروں بندوں کو بتایا تھا، اور ہر سال میں یہ عمل ہزاروں لاکھوں بندوں کو بتاتا ہوں۔ آپ یقین کریں، جس نے بھی اس عمل کو پڑھا اس کے بیڑے پار ہو گئے۔ اور آج 9 ذی الحجہ جمعہ ایک ساتھ آ چکا ہے، یعنی یوم عرفہ کا یہ وہ دن ہے کہ نبی پاک نے فرمایا یوم عرفہ کے دن سے زیادہ خاص دن اللہ کے نزدیک اور کوئی دن نہیں ہے۔ یعنی کہ اس دن اگر آج جمعہ پڑ جائے تو اس عمل کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے، اس دن کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یا پھر آپ لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اگر کوئی بے اولاد اس ویڈیو میں شامل ہے تو یہ عمل لازمی پڑے۔ اگر کوئی میری بہنیں رشتوں کی طلبگار ہیں، اچھے رشتے چاہتی ہیں، انشاءاللہ رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ یہ عمل سنیں گے دوستوں، بھائیو بہنوں، تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے، رب کے ناموں میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے۔ یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اس عمل کے پڑھنے والے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتے کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ رب کعبہ کی قسم غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ دیکھیں، اس عمل میں کچھ ایسے وظیفے بھی ہیں جن کو بڑے بڑے سیلیبریٹی جیسے کہ شاہ رخ خان، سلمان خان، جتنے بڑے بڑے اداکار ہیں وہ بھی ان وظائف کو پڑھتے آئے ہیں زندگی میں۔ اس عمل میں وہ وظیفے بھی شامل ہیں، یعنی کہ یہ پورا کا پورا عمل دولت کا سمندر ہے۔ دیکھیں، اب آپ کا بنا ایک وقت بھی، ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے آپ کو پورا عمل بتا دوں گا۔ آپ نے ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ دیکھیں، اگر آپ نے ایک لفظ بھی یہاں سے وہاں کر دیا، یعنی کہ ویڈیو اسکپ کریں گے، عمل کو کاٹیں گے، آگے پیچھے کرتے جائیں گے، تو پھر وظیفوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے کوئی بندہ بھی گلا شکوہ نہ کرے کہ جناب وظیفہ اثر نہ کیا، جناب یہ نہ ہوا، جناب وہ نہ ہوا۔ دیکھیں، پھر میں آپ سے کوئی بھی بات نہیں کروں گا اگر آپ عمل کو سمجھیں گے نہیں۔ اگر جلد بازی میں اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، عمل سے پہلے کیا پڑھنا ہے، عمل کے درمیان میں کیا پڑھنا ہے، عمل میں، اور میں آپ کو یہ چیز گارنٹی سے کہتا ہوں، اس عمل کو آپ سنیں گے نا، آپ خود کہیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا عمل نہ سنا ہے نہ کیا ہے۔ یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں نہ ایسا عمل سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ یہ میں دعوے سے شرطن کہتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں یہ عمل سچا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والے اعمال ہیں، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ خفیہ راز ہیں جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر آپ اپنے طریقے سے ہی پڑھیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، 9 ذی الحجہ جمعے کے دن کوشش کرنا کسی وقت کی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھیں۔ یعنی کہ دیکھیں، اس دن بھی 5 وقت کی نمازیں آئیں گی۔ اگر چاہیں تو جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جس وقت بھی چاہیں پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ رزق کے تمام بند دروازے فوری طور پر کھل جائیں گے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھنا ہے، اور جو وظیفے بتاؤں گا، جو پہلے چیز بتاؤں گا، جو بعد میں، جو بیچ میں، ہر چیز تفصیل سے بتائی جائے گی۔ اگر واقعی مالی پریشانی ہے، اگر واقعی قرضہ ہے، واقعی بیماری ہے، واقعی بے اولادی ہے، واقعی رشتوں کی بندش ہے، جاب کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، ظالم کے ظلم کا مسئلہ ہے، دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے،
بہت ظالم ہے، ظالم عمل کے پڑھتے ہی تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں گے، دشمن سارے انشاءاللہ آپ کے دوست بن جائیں گے، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ انہیں اسی ترتیب تعداد میں پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر آپ اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اب آپ نے دوستوں بھائیوں بہنوں کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن، دیکھیں اس دن بندہ اگر ویسے بھی اللہ پاک سے مانگے تو 100% یقینی طور پر ملتا ہے، لیکن آج 9 ذی الحجہ کے دن اگر غوث پاک کے بتائے ہوئے اس خفیہ طریقے سے، اگر غوث پاک کے بتائے ہوئے اس سچے طریقے سے آپ نے یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیا، یقین کریں دوستوں بھائیوں بہنوں، آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ایک جملہ بھی آپ نے یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ اب آپ نے درود شریف پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا پہلا وظیفہ، دیکھیں پہلے پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح باری باری کر کے آپ نے وظائف کو پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر۔ اگر واقعی میں اپنے حالات کو بدلنا ہے، اگر واقعی میں اپنی غربت اور غریبی کو عمل کے پڑھتے ہی، یعنی کہ یہاں عمل پڑھا، یہاں غربت اور غریبی کا خاتمہ، یہاں عمل پڑھا، یہاں قرضوں سے چھٹکارا، دیکھیں یہ عمل فوری اثر کرتا ہے۔ یعنی کہ عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی، دیکھیں پہلے عمل سمجھے، پہلے عمل سمجھے، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر آپ نے پہلا وظیفہ فرسٹ نمبر پہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ آپ نے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو یہ قیمتی راز آپ نے پانے کے لیے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ایک بار اگر درود شریف پڑھ لیں بہت بہتر ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیا تو اب آپ نے درود شریف پڑھتے ہی عمل سے پہلے پہلے جو چیزیں پڑھنی نا وہ سمجھ لیں، جو موٹی موٹی چیزیں، ضروری چیزیں جو پڑھنی ہے نا وہ سمجھ لیں، تاکہ عمل پڑھیں تو آپ کا عمل، اس کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب آپ نے فوری طور پر عمل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے اس عمل میں درود شریف پڑھتے ہی 3 بار پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جانے انجانے میں ایسے کفر یا کلمات یا ایسے اسے گناہ ہو جاتے ہیں، ایسی چیزیں اس کے زبان سے نکل جاتی ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں جب آپ دائرہ اسلام سے باہر ہی ہو جائیں گے تو پھر آپ کے وظیفے کہاں اثر کریں گے، پھر آپ کی حاجتیں کہاں پوری ہوں گی۔ تو آپ نے اس عمل کو، دیکھیں اگر آپ رمضانوں میں بھی اپنی حاجات کو نہ پورا کر سکے، شعبان میں بھی، رجب میں بھی، محرم میں بھی، ربیع الاول میں بھی، کسی بڑے سے بڑے دن میں، کسی بڑے سے بڑے مہینے میں، شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں اپنی حاجتوں مرادوں کو نہ پورا کروا سکے تو آپ نے 9 ذی الحجہ جمعے کے دن، یوم عرفہ کے اس خاص دن، دیکھیں اللہ کے نزدیک اس سے بہتر دن اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اس دن بندہ اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ سچا عمل پڑھ لے جس سے لاکھوں لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے آپ کو چیز بتائی، آپ نے اس مجرب ترین عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ درود شریف پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے درود شریف پڑھنے سے پہلے، دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، ایک بار درود شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ آپ نے جو شامل کرنا ہے، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، آپ نے 3 بار پہلا کلمہ پڑھ کر فوری طور پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ عمل سے پہلے یہ چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ اب جو عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر دیکھیں
پہلے نمبر والا وظیفہ یا جتنے بھی وظیفے ہیں، آپ نے ایسے وظیفے شاید اس ترتیب سے اپنی زندگی میں نہ پڑھے ہوں، تو آپ کو شاید پڑھتے وقت تھوڑا سا تعجب ہو کہ یہ کس طرح کے وظیفے ہیں۔ تو آپ نے بالکل اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر یا کچھ بھی کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ شیطان آپ کو یہ عمل سے لاکھ کوشش کرے گا کہ آپ کو وسوسے ڈالے گا کہ یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، اس عمل سے دور ہٹ جا۔ آپ نے شیطانی وسوسوں میں بالکل نہیں آنا۔ آپ نے ہر حال میں اپنی غربت، اپنی غریبی، اپنی لاچاری، اپنی بیماری، اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے، اگر واقعی کوئی بندہ اپنی زندگی کے ساتھ مخلص ہے، اگر واقعی کوئی بندہ اپنے حالات سے، اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے مخلص ہے، تو آپ نے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ ادروائز اگر آپ کو اپنے آپ سے محبت نہیں ہے، ادروائز اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے نہیں ہیں، تو مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے۔ میں آپ کو سینے کے راز بتا کر چلا جاؤں گا، میں آپ کو اللہ والوں کا سچا عمل بتا کر چلا جاؤں گا۔ پڑھنا آپ نے ہے، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے پہلے نمبر پر ایک خفیہ راز، ایک خفیہ خزانے کی چابی، دولت کا سلطانی وظیفہ جو پہلے نمبر پہ آپ نے شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا غنی استغفر اللہ، یا غنی استغفر اللہ۔ دیکھیں ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ استغفر اللہ کا وہ راز ہے کہ بس جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، دیکھیں ایک بار آپ نے عمل سے پہلے بھی استغفر اللہ پڑھا، 3 بار عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ ایک بار درود شریف، 3 بار پہلا کلمہ، 3 بار استغفر اللہ، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 9 ذی الحجہ جمعے کے دن کے عمل کا آغاز کر دیا۔ اور اب آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا غنی استغفر اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل پورا استغفر اللہ کا عمل ہے، جس میں آپ کو قدم قدم پر استغفر اللہ کے وظیفے ملیں گے۔ یہی وہ کامیابی کا راز ہے جس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں اس عمل کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے، لوگ اس عمل کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ جو بھی پڑھتا ہے نہ جانے اس عمل میں ایسا کیا جادو ہے کہ جو بھی اس عمل کو پڑھتا ہے اس عمل کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس عمل کا عاشق بن جاتا ہے۔ دیکھیں اگر جس نے پچھلے سال اس عمل کو پڑھا، یقین کریں صرف ایک بار، وہ بندہ پھر پورا سال بے صبری سے انتظار کرتا ہے کہ کب یہ دن آئے، کب یہ موقع آئے، ہم رب کریم کو دوبارہ راضی کریں، ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو، مرادوں کو پورا کروائیں، ہم اپنی خالی جھولیوں دکانوں کو دوبارہ سے دولت سے بھروائیں، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ انہیں اسی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اگر آپ اپنے طریقے سے پڑھیں گے، تو پھر عمل کا دوستوں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ یا غنی استغفر اللہ، یا غنی استغفر اللہ کو ملا کر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، دیکھیں میں نے پہلے ایک چیز بتائی تھی، اس معجزاتی عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھی سے 1 منٹ میں پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یقین مانیے یہ آدھی سے 1 منٹ کا عمل دولت کا ایسا طوفان مچائے گا کہ آپ کے ہوش یا آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ، اور میں یہ شرطیہ کہتا ہوں آپ نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ دیکھیں اس طریقے سے نہیں پڑھا ہوگا، وظیفے تو پڑھے ہوں گے لیکن اس ترتیب سے آپ نے یہ وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ اگر آپ نے سچے دل سے ایک بار میرے بتائے ہوئے، دیکھیں میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ بھائیوں رکو سمجھو، پھر آ کر مجھے کومنٹس میں آ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ تو لائک کے لیے ویڈیو بناتے ہو، آپ تو اس کے لیے بناتے ہو، آپ تو اس کے لیے دیکھیں سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اللہ والوں کی کامیابی کے سچے اعمال ہر کوئی نہیں بتاتا۔ آج اپنے تمام بہن بھائیوں کو سینوں کے سینے کے وہ راز بتانے لگا ہوں کہ جس سے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ دنیا جہاں میں اس عمل کی دھوم مچی ہے، دنیا جہاں میں اس عمل کے لوگ دیوانے ہو گئے ہیں، اس عمل کے پڑھتے ہی لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، اس عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دوستوں بھائیو بہنوں، اس عمل کے کمپلیٹ ہوتے ہی آپ فقیر نہیں رہیں گے،
آپ کو جو لوگ ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کا بات بات پر اگر آپ کی مذاق اڑائی جاتی ہے، آپ کو تانے دیتے ہیں، تو یقین کریں یہ تانے آپ کی زندگی میں نہ رہیں گے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ہے الحمدللہ استغفر اللہ۔ پھر سے آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، لیکن اس بار آپ نے الحمدللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہی اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز ہے۔ دیکھیں دوسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ استغفر اللہ کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ہر چیز سمجھائی جائے گی۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور سکون سے اطمینان سے دیکھیں ان دونوں کو، جیسے پہلا وظیفہ پڑھا نا، یا غنی استغفر اللہ، یا غنی استغفر اللہ، 11 بار ملا کر اسی طرح آپ نے الحمدللہ استغفر اللہ۔ یہی خزانہ ہے استغفر اللہ کا آج کے عمل کا، کہ وہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ پاک کے حکم سے وہ فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب آپ نے استغفر اللہ کا یہ معجزاتی عمل، اس کا دوسرا وظیفہ الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، اس وظیفے کو آپ نے سیکنڈ نمبر پہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک ایک چیز آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنے تمام دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، انہیں بتائیے گا یہ عمل کتنے کارآمد ہیں۔ دیکھیں آپ اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو شیئر کریں گے، آپ کو اللہ پاک اس سے 1000 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس عمل کے پڑھنے والے کامیاب ہوں گے، اور اس کی یعنی کہ ان کامیاب لوگوں کی دعائیں آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں گی، اور آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اور دوستو ہم نے 9 ذی الحجہ جمعے کے دن کی اپنی اجتماعی دعا کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو جو میرے بہن بھائی خصوصی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ نیچے کومنٹس میں صرف اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو اجتماعی دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اب دوستوں بھائیو بہنوں بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے تیسرے نمبر والا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں۔ ایک چیز میں نے آپ کو اس عمل میں شروع میں بتائی تھی کہ ایک بار یہ عمل پڑھنے بیٹھ جائیں 9 ذی الحجہ جمعے کے دن کسی بھی جگہ پر، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ دیکھیں پابندی یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن عمل پڑھنا ہے، اور 9 ذی الحجہ کے دن اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، اپنی دکان میں پڑھیں، اپنے دفتر میں پڑھیں، اپنے آفس میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، لیکن 9 ذی الحجہ کے دن پڑھنا ہے۔ جگہ کی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور کوشش کرنا 3-4 بار تو یہ عمل لازمی پڑھ لیں۔ ایک بار جیسے صبح پڑھ لیا، دوپہر پڑھ لیا، شام پڑھ لیا، کیونکہ یہ دن یوم عرفہ کا اگر نکل گیا تمہارا غفلت میں، لاپرواہی میں، تو پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ یا پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج 9 ذی الحجہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھ لو۔ دیکھیں 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں، جو عمل سے پہلے پڑھا وہ بھی پڑھ لیا، اب جو عمل کے درمیان میں آپ نے پڑھا، اب آخر میں کیا پڑھنا ہے ہر چیز آپ کو تفصیل سے بتائی جائے گی، لیکن پڑھنا آپ نے اللہ والو دل سے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، انشاءاللہ مایوسی نہ ہوگی، گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اب تیسرے نمبر والا وظیفہ دیکھیں، تیسرا وظیفہ اس عمل کا لاڈلا وظیفہ ہے، یعنی کہ اگر بندہ ویسے بھی اس وظیفے کو پڑھے نا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو بندہ کامیاب ہو جائے، لیکن جب آپ لوگ تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ عمل میں شامل کریں گے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ اللہ والو سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ دیکھیں آج بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی، آج جعلی باباؤں کو بڑی تکلیف ہوگی کہ یار یہ تو سچے سچے عمل بتا رہا ہے، یہ تو سینے کے سچے راز بتا رہا ہے، یہ تو آج ہماری جعلی پیری فقیری بند کروا دے گا، ہم جعلی باباؤں کے پاس پھر کون آئے گا؟ تو آج آپ کو سینے کا وہ سچا راز بتا رہا ہوں جس کو ساتھیوں بھائیو بہنوں آج تک آپ کو شاید کسی نے نہ بتایا ہو۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے دوستوں بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ یا ربنا کا معجزاتی وظیفہ ہے۔ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، کوئی کہتا ہے یا ربنا ایسے پڑھ تیرے بگڑے کام سنور جائیں گے، کوئی کہتا ہے یا ربنا ایسے پڑھ تیری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہتا ہے یا ربنا ایسے پڑھ تیری مشکلات دور ہو جائیں گی، لیکن سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اللہ والوں کی کامیابی کا سچا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔
آج اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ والے کیسے ان وظائف کو پڑھ کے کامیاب ہوا کرتے تھے، اللہ والے کیسے ان وظائف اعمال کو پڑھ کے اپنی حاجتوں و مرادوں کو پورا کروایا کرتے تھے۔ اب آپ نے دوستوں بھائیوں بہنوں تیسرے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ یا ربنا کا آزمودہ وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی پرانی سے پرانی بیماری، جسے پڑھتے ہی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی غریبی انشاءاللہ منٹوں نہیں سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا انوکھا راز آپ کے حوالے کر دیا ہے، جسے پڑھتے ہی دوستوں بھائیوں بہنوں اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے پڑھتے ہوئے آپ نے آج کے اس عمل کا تیسرا وظیفہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، دیکھیں کوشش کرنا اس عمل کو پڑھنے سے پہلے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا۔ دیکھیں عمل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، عمل سچا ہے۔ 2 منٹ آپ کو لگے گی پورا عمل 4 5 6 جو وظیفے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑے وظیفے پڑھے، ہم نے بڑی تسبیحات پڑھی، ہم نے یہ پڑھا، ہم نے وہ پڑھا، ہم نے یوٹیوب پر ہماری پوری زندگی گزر گئی وظیفے پڑھ پڑھ کر، لیکن ہمارے حالات نہ بدل سکے، ہمارے گھر سے ہماری زندگی سے مشکلات پریشانیاں دور نہ ہو سکیں، تو آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے، یہ ارجنٹ تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ تم فقیر ہو، یہ عمل تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ تو تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 بار ہو گیا۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھ کر اب آپ نے چوتھا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں چند گھڑیاں چند سیکنڈ باقی ہیں، پورا عمل اینڈ تک دیکھ کر جائیے گا، نصیب بدل جائیں گے، قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے، مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب آپ نے چوتھے نمبر والا معجزاتی وظیفہ سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے جو عمل میں شامل کرنا ہے دوستوں بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم پر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے۔ تو آج کا یہ چوتھا وظیفہ پڑھتے ہی آپ پر سے عمل، بندش، جادو، بد نظری، جس کے لیے آپ لوگوں نے طرح طرح کے دھکے کھائے، جعلی پیروں فقیروں باباؤں کے پاس جا جا کر انہیں آپ نے کروڑ پتی بنا دیا، اور خود آپ لوگ کک پتی بن گئے۔ خود آپ لوگ ہاتھ پھیلا پھیلا کر لوگوں کے آگے مانگتے ہیں، اور ان جعلی باباؤں کو آپ نے کروڑ پتی بنا دیا ہے۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں، یہ جعلی بابائیں تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ جعلی بابائیں رب کعبہ کی قسم تمہاری غربت اور غریبی کو، تمہاری غربت اور غریبی کا مذاق بنائیں گے۔ تمہاری زندگی میں یہ جعلی بابائیں کام نہیں آئیں گے، عمل کو سمجھ لو۔ دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، اب چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی تمہاری پرانی سے پرانی بیماری، پرانی سے پرانی پریشانی اگر ایک جھٹکے میں ختم نہ ہو جائے، گھر میں جہاں نظر ڈالو گے اگر پیسوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، رب کعبہ کی قسم عمل پڑھتے ہی 3 منٹ میں تقدیر نہ بدلے، رب کعبہ کی قسم اگر عمل کے پڑھتے ہی 3 منٹ میں تمہارے گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ عمل کے چوتھے نمبر پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور دوستوں بھائیو بہنوں، دیکھیں میں نے جتنے بھی وظیفے بتائے ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں، آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اگر اپنی منمانی کریں گے، آج کے دن کو غفلت میں، لاپرواہی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے یہ عمل پڑھیں گے، خدا کی قسم ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا۔ یا ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج ایک کام کر لو، 1-2 منٹ نکال لو، یہ 1-2 منٹ تمہارے ضائع نہیں جائیں گے، یہ 1-2 منٹ کا عمل تمہاری تقدیر کو بدل دے گا۔ تم فقیر ہو، تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ یہ 1-2 منٹ کا عمل تمہاری تنگ دستی کو، تمہاری پریشانی کو، تمہاری غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا انشاءاللہ۔ اب دوستوں بھائیو بہنوں، آپ نے چوتھے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک ونہر ان شانیک هو الابتر۔ اب آپ نے اس کے بعد ایک ہی بار سورہ کوثر آپ نے صرف پڑھنی ہے عمل میں، اور آخری وظیفہ سن لے جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ آخری وظیفہ پڑھتے ہی، اس وظیفے کو پڑھتے ہی پورے محلے میں لوگ جمع ہو جائیں گے تمہارے دروازے پر کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ غیبی فرشتوں کی حاضری کا سچا وظیفہ، یعنی 9 ذی الحجہ جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر آتے ہیں۔ دیکھیں یہ وظیفہ اس عمل کی کامیابی کا وہی سچا راز ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کی کامیابی کا سچا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کا جو سب سے انوکھا وظیفہ ہے اور سب سے زیادہ مجرب وظیفہ ہے، یہ وہی وظیفہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آپ نے اس وظیفے کو اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے دوستوں، بھائیو بہنوں، اللہ والوں کے خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیسے اللہ والے اس وظیفے کو پڑھ کے کامیاب ہوا کرتے تھے، کیسے اللہ والے اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروایا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا سچا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے اس عمل میں بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں جو عمل میں آخر نمبر پہ شامل کرنا ہے، دیکھیں آپ نے زندگی میں یا اللہ یا محمد یہ وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وظیفے نہیں پڑھے، لیکن آج اللہ والوں کی کامیابی کا سچا راز آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ والے کیسے ان وظائف کو پڑھ کے کامیاب ہوا کرتے تھے، اللہ والے کیسے ان وظائف کو پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کروایا کرتے تھے۔ اب آپ نے آخر میں یا اللہ یا محمد کے ساتھ المدد کو شامل کرنا ہے۔ یا اللہ یا محمد المدد، یا اللہ یا محمد المدد، یا اللہ یا محمد المدد، یا اللہ یا محمد المدد۔ اس طریقے سے آپ نے سکون سے، اطمینان سے یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل، یہ 9 ذی الحجہ اس لاڈلے جمعے کا لاڈلا وظیفہ، اللہ والوں کی کامیابی کا آخری راز آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ دیکھیں اگر عمل سمجھ میں نہیں آئی تو ایک بار پھر دیکھیں ویڈیو، لیکن عمل سمجھیں، کیونکہ یہ دن، یہ موقع اگر آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں، جلد بازی میں اگر آپ نے وظیفے پڑھ لیے تو یقین کریں دوستوں پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو عمل کے شروع میں چیزیں بتائیں ان پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے، جو درمیان میں بتائیں، جو آخر میں بتائیں، اور آپ نے عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام مرادوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگیے گا۔ میرا یقین ہے دوستوں آج آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئی، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والے سچے اعمال ہوتے ہیں۔ انہیں اسی ترتیب تعداد میں پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آخری وظیفہ یا اللہ یا محمد المدد، یا اللہ یا محمد المدد، یا اللہ یا محمد المدد، یا اللہ یا محمد المدد۔ آپ نے یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا کوشش کرنا تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے، جتنے بھی دکھ ہوں، تکلیف ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب ساری مانگیے گا دعائیں۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، زندگی بدل جائے گی۔ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے آج کے عمل میں یا اللہ یا محمد المدد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد المدد آخری وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، خوب ساری دعائیں کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر اور کامنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔